اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس طرح آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں کو دور کرنے پر بھی اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ کا حکم دیا ہے۔ اس کی برکت سے معاشرے کے مفلس اور نادار افراد اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی مالی معاونت کرنے والوں کو رضائے الہی جیسی عظیم دولت ملنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ بخیل سے لوگوں کی طبیعتیں بیزار رہتی ہیں۔ صدقہ اور خیرات آخری اور معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور حادثات سے بچت کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، جب کوئی مالدار شخص کسی غریب اور تنگ دست آدمی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سایہ شفقت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا کے غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ کریم بچا لیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ رجب کے مہینے کے آخری عشرے کا عمل ہے۔ آج 27 رجب ہے، تو اس کے اندر یہ صدقہ ہر بندہ مومن اپنی استطاعت کے مطابق ضرور دے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 27 رجب یعنی شب معراج شریف ہے، تو اپنے گھر کی در و دیوار کو نحوست سے پاک کیجیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے تجارت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو تجارت کی جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ نفع بخش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ فائدے والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ جو ہے یہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ بیماریاں، مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخفی طریقے سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صدقے کی میرے بھائیوں بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی اس کی عظمت ہے، بہت ہی اس کی شان ہے۔ تو روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کہیں اپنے سفر کا آغاز صدقے سے کرو، کہیں کیونکہ صدقے سے تم اپنی سلامتی خریدتے ہو۔ صدقہ بڑی سے بڑی مشکل اور آفت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ جب بھی دیا جائے، جس وقت بھی دیا جائے، تو وہ بہت ہی انسان کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ صدقہ انسان سے یہ بات کرتا ہے کہ میں حقیر تھا، تم نے مجھے عظیم بنا لیا، میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دے دی، میں پہلے تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے پاس ہوں، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو محترم ناظرین، آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق رجب کے اس آخری عشرے میں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، 27 رجب آ گئی ہے، اس قبولیت کی گھڑیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کے دروازے کھول دے گا۔ تو کرنا ہم نے اس طرح ہے کہ اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق کوئی چیز جو آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، پہننے کی چیز ہے، چاہے وہ کسی کو پانی پلانے کی چیز ہے، چاہے کوئی پیسے ہیں، روپیہ ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت مدارس کی حالت جہاں سے قرآن حدیث پڑھنے والے طلباء نکلتے ہیں، وہاں مہنگائی کی وجہ سے بھی بہت تنگی کا سماں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کی خدمت کریں، اپنا صدقہ اور خیرات جو بھی آپ نکال لیں تو آپ کوشش کریں جہاں پر قرآن اور حدیث کا سبق پڑھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، اگر وہ تنگ دست ہیں تو آپ ان پر خرچ کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینی دنیاوی بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور جو چیز میں عرض کر رہا تھا، آپ نے صدقہ کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں آپ نے سورہ کوثر جو ہے وہ 7 مرتبہ اور سورہ قریش 7 مرتبہ، یہ دونوں صورتیں 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس صدقے والی چیز پر دم کر دینی ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آپ نے زیر اور زبر کا لازمی خیال رکھنا ہے، تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دونوں سورہ مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر جو چیز آپ نے صدقہ دینی ہے اس پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی عزیز ہیں، ان کو کسی کو پتہ چلے بغیر ان کے ہاتھ میں ان کی مدد کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو محترم ناظرین، آج 27 رجب ہے، آج کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کیجیے گا، چاہے ایک پانی کا گلاس ہی کسی کو پلا دیں، چاہے مسکرا کر کسی کو دیکھ لیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جتنی آپ کی توفیق ہے، اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے، جو چیز جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا فرمائے گا، اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے میں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔